عمران خان کے لیے خوشخبریاں، سائفر کیس پر جج بھی پریشان، آخر کیوں؟ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، مگر کیوں؟ پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی بڑی کارروائی اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستانی سیاست بھی عجیب ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اور اس سیاست کے کھیل میں ہی مقدمات بنائے جاتے ہیں مخالف فریقین کو دبانے کے لیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، مگر تھوڑی سی ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ ہم پستے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان مزید سر اٹھانے کو، آئی ایم ایف کی مزید شرائط ہیں، اور $1 ارب جو ہے وہ دینے کو تیار تو ہیں، مگر شرائط کیسی ہیں؟ وہ ایسی ہیں جس میں عوام کو رگڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ بجلی، گیس کی قیمتیں تو بڑھائی جا چکی ہیں، ابھی مزید چوتھی دفعہ گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے جی کل، اور گیس آتی ہے یا نہیں آتی ہے تہاڈا مسئلہ ہے۔ فکس چارج اس پہ ضرور لگے گا، گیس چاہے پورا مہینہ نہیں آیا، آپ کے اوپر فکس بل جو ہے وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ بجلی تسی استعمال کرتے ہو نہیں کرتے ہو، آندھی ہے نہیں آندھی، تسی گورنمنٹ دے کھاتے پیسے ضرور پانے۔ گویا گورنمنٹ کو چاہیے چندہ باکس رکھتے ہیں ہر جگہ کہ جناب تہاڈا بل آندا نہیں آندا، تے چندہ پاؤ، نہیں تے چندہ جڑ نہیں پائے گا انہوں چک کے لے جاوے۔ لگتا تو یوں ہی ہے نا، فیل تو یوں ہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے، پیسے دو ہمیں۔ اب یہ حالات کس طرف لے کے جائیں گے، اس کا امپیکٹ جو ہے مارکیٹ میں کتنا پڑتا ہے، مارکیٹ پرائس پہ کیا پڑتا ہے، مارکیٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دکاندار نے کچھ قیمت لگائی ہے، آگے جائیں گے ساتھ ہی بیٹھا ہوا اس نے اپنی مرضی کی قیمت لگائی ہے، کوئی پرائس کمیٹیاں کوئی کچھ نہیں، سب بتا لیتے ہیں، بتا خور ہیں، کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ ان کو مفت مال گھر میں مل جاتا ہے، یہ کنٹرول نہیں کرتے۔ یہ تو اپنے لیے ہم نے بات کی جی، براس تو نکالنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ خرید کے نہیں کھاتے، وہ بتائیے آپ کو کیسے کھاتے ہیں؟ تو خرید کے کھائیں بھی تو وہ ہمارا پیسہ ہے، اپنا پیسہ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جی خان کے لیے خوشخبریاں جو ہیں، پہلی دو خوشخبریاں جو ہیں اس کی وہ یہ ہے کہ 2 مقدمات، جھوٹے مقدمات ہیں نا، مخالف فریق کو دبانا ہوتا ہے۔ الیکشن سے پہلے خان کو اندر کرنا تھا، جھوٹے مقدمات میں اندر کرنا تھا تاکہ خان اندر رہے۔ خان اندر رہ کر اس نے یہ کمال کیا ہوا ہے کہ آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، اور آپ کا اقتدار میں رہنا، عوام میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مگر ناظرین کرام، ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر خان باہر ہوتا تو پھر ان سب کے لیے بھی آسانی تھی، ان کا عوام میں رہنا بھی، عوام میں رہ کر لڑنا، سب کچھ جو ہے وہ ممکن تھا۔ مگر ان کے لیے ناممکن اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس کے اندر جیل میں ڈال دیا اور اسے تختہ مشق بنا دیا۔ 2 مقدمات ہیں جی، ان میں لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے 2 مقدمات ہیں۔ ان کی جو فیصلہ ہے وہ ہیں شائستہ کنڈی ہیں، پنڈی کی جو سیشن کورٹ ہے، انہوں نے ان کیسز میں بری کر دیا ہے، ضمانتیں نہیں، بری کر دیا ہے، کیس ختم۔ یہ سارے کیس ایک ایک کر کے ڈھیر سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں ناظرین اکرام، تو سائفر کیس جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ سائفر کیس آج عدالت یہ اس کی سماعت سنتے ہوئے جج صاحبان جو ہے وہ بار بار کہتے رہے او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ مطلب کیوں؟ اس لیے پریشان تھے، کیس کیا بنایا ہے جس کا سرا پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو درخواست گزار ہے، جس نے درخواست دی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جس مقدمے پہ پھنسایا گیا، اس درخواست میں شاہ محمود قریشی کا اور عمران خان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسی درخواست جس میں دونوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں دونوں کو سزا سنا دی گئی، سخت ترین سزا سنا دی گئی۔ پھر اس کے کہا جاتا ہے، پھر اس کے جو ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا گیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، پھر گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وکیل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، سرکاری وکیل پیش کر کے زبردستی قسم کی جو ایک کیس لڑوایا گیا۔ پھر جناب گواہ جو ہیں وہ خرید کر پیش کیے گئے، سرکاری گواہ جو ہیں ان کو لایا گیا، اور اس طرح سے
عدالت جو ہے وہ کہتی تھی کہ پھر اگلا سوال یہ اٹھایا کہ یہ اتنی جلدی کیا تھی کیس سنانے میں، اس کا فیصلہ سنانے میں، سزائیں سنانے میں جج کو پوچھنا پڑے گا کہ اس سے جلدی کس بات کی تھی۔ یہ تو خیر معلوم ہی ہے جلدی کس بات کی تھی، الیکشن سر پہ تھے، اگر وہ باہر ہوتا تو پھر الیکشنوں کا منظر کچھ اور ہوتا، نتائج کا منظر کچھ اور ہوتا، تو یہ تو سب کو معلوم ہے، پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ جلدی کیا تھی۔ جلدی یہ تھی کہ الیکشن 8 کو ہیں، 8 سے پہلے سزائیں بھی سناؤ اور عمران خان کو اندر کر دو۔ وہ پہلے بتا چکا تھا عمران خان کہ مجھے اندر کریں گے الیکشنوں سے پہلے، اور الیکشن ہونے کے بعد حکومت بنائی جائے گی اور پھر مجھے اس وقت تک اندر رکھا جائے گا۔ یہ تھی ناظرین کرام عمران خان کی کیس کے۔ اب ان کے وکلاء جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے بار بار او مائی گاڈ یہ کہتی رہی۔ ناظرین کرام ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو جس نے درخواست دائر کی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، درخواست دائر نامعلوم شخص ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے، کیس رجسٹر ہو گیا۔ یہ ہمارے پاکستان کا نظام ہے ناظرین اکرام، یہی عمران خان جو ہے اس نے اس نظام کی ایک ایک خامی کو جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اب ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں پاک فوج نے آج بارڈر پر افغانستان کی چیک پوسٹ ڈیورنڈ لائن پر جو بنائی تھی انہوں نے اسے اڑا کے رکھ دیا۔ وہ اس لیے کہ اس طرف سے مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں اور وہاں سے ابھی یہ بھی فوٹیجز آ رہی ہے کہ ایران کے بارڈر سے ہٹا کر ٹینک جو ہے پاکستان کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک مضبوط فوجی قوت ہے، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، مگر انڈیا کے ہاتھوں میں لگتا ہے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جس سے برس خواہ برس کے برادرانہ تعلقات ہیں، جس کا کوئی مشکل وقت آئے تو ان کے آج بھی افغانستان سے جو ہے تقریباً 3-4 ملین جو افغانی ہیں وہ پاکستان میں مہمان ہیں، اور اتنے برسوں سے نسلیں ان کی پاکستان میں وہ پنپ رہی ہیں، کفالت ہو رہی ہے، گل مل کر رہنے والے پھر بھی پاکستان کے نہیں بنے۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں بنے، مگر اس وقت دانش مندی کی ضرورت تھی دونوں طرف سے تاکہ حالات نہ بگڑتے۔ اس وقت انڈیا کو بھرپور موقع مل گیا ہے جی، انڈیا والوں نے وہاں کیمپ لگا لیے ہیں تاکہ وہ ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ تو یہاں پر ہے۔ اب آتے ہیں علی امین گنڈاپور جو ہیں، انہوں نے اس وقت جو ہے ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں جی۔ یہ پنڈی میں میٹرو بس جلانے کے کیس ہے جی، اور 15 کا آفس جلانے کا اور توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی کا کیس ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ انہی میں ابھی تک یہ ان کی وہ ہیں کہ یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور ہی نہیں، یاسمین راشد، مراد سعید، شبلی فراز اور 6-7 اور لوگ ہیں، ان کی ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی، اور جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت میں۔ علی امین گنڈاپور ناظرین کرام اس وقت جو ہیں وہ بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ایکٹیو اور سٹرانگ کینڈیڈیٹ جو لیڈر ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے کو پولیس گرفتار کر کے لائے گی، کیسے لائے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، مگر یہ ایک تھریٹ ہے، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں انہیں حالانکہ شہباز شریف صاحب سے مل کے انہوں نے کوشش تو کی ہے، اب یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہتر تعلقات کی بہتری کے لیے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، میں دیکھوں کوئی خبر رہ تو نہیں گئی، میں آپ کے لیے یہ نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ کچھ آپ کو بتا دوں۔ نہیں، اہم خبر وہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے ظاہر ہے جی، وہ بھی اہم ہے نا کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید سر اٹھانے والی ہے، اس لیے کمر بستہ ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔